بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ جو بات میں کہنے جا رہی ہوں اس کی ایک لائن سنیے، اس پہ غور کیجیے، ایک لائن سنیے، اس پہ غور کیجیے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، تم میں سے کوئی شخص کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہشات نفس اس دین کے تابع نہ ہو جائے جس کو لے کر میں آیا ہوں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، تم میں سے کوئی شخص کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہشات نفس اس دین کے تابع نہ ہو جائے جس کو لے کر میں آیا ہوں۔ اب بات کو اچھی طرح سے غور کیجیے، بات پہ اچھی طرح سے غور کیجیے، اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ کیا ہماری پوری زندگی بھر جب سے ہم سمجھنے کے لائق ہوئے ہیں کوئی بھی بات اس لیول تک ہیش نہیں، اس حدیث کے لیول سے بڑی کوئی بات ایسی ہیش نہیں جو ہم نے سمجھلت نہیں ہے۔ ہر بات کو یہ بات سے ماپ ترازو میں تول کے دیکھو کہ کیا ہم نے اس سے زیادہ کچھ سمجھلاش نہیں ہے، کیا ہم کو کچھ بھی نہیں سمجھتا، کہ دنیا کے بھی بارے میں کچھ نہیں سمجھتا۔ اگر نہیں سمجھتا تو ہم جا کے کہہ دیں گے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، جب کبھی بھی ہماری ان سے ملاقات ہوگی، اتنی مشکل والی بات تھی ہم تو سمجھ ہی نہیں سکے۔ آپ کی جو بات تھی کہ تم میں سے کوئی شخص کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہشات نفس اس دین کے تابع نہ ہو جائے جس کو لے کر میں آیا ہوں۔ آپ کی بات اتنی مشکل تھی یا رسول اللہ کہ ہم سمجھ ہی نہیں پائے۔ بہت 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 غور طلب مسئلہ ہے، یہ اچھی طرح سے سمجھنے کی کوشش کرو، اس کو تول کے دیکھو یہ بات کو دوسری بات سے، اس سے زیادہ کبھی کچھ سمجھت نہیں، کبھی کسی بات پہ عمل ہی نہیں کیا۔ اگر ٹریننگ لینا یہاں سے شروع کریں گے نا ہم، تو اللہ کی رضا پر راضی ہونے کی ٹریننگ ہوں گی۔ اللہ جس چیز سے راضی ہے ہم اس چیز پہ اپنے دل کو راضی کرنے والے بن جائیں گے اگر ہم اس ٹریننگ پر عمل کریں گے۔ اچھی طرح سے غور کیجئے اس بات کو، یہ معمولی باتیں نہیں ہیں، یہ بہت بڑی باتیں۔ کیا جواب دیں گے اگر ہم سے یہ سوال ہو گیا کہ کیا کبھی بھی تم نے اس بات کے بارے میں سوچے، اس بات کے بارے میں غور کرے، تم میں سے کوئی شخص کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہشات نفس اس دین کے تابع نہ ہو جائے جس کو لے کر میں آیا ہوں۔ تو کب کرے تھے تم نے یہ سب کب کرے تھے تم نے کہ اپنی خواہشات نفس کو دین کے تابع کرنے کی کوشش کرے تھے؟ ہم نے کبھی بھی نہیں کرے۔ غور کیجئے اس بات میں، ہم نے کبھی یہ کوشش کرے نہیں۔ اس دنیا میں بھلائی کا قائم کرنے والا بھی انسان ہے اور برائی کا قائم کرنے والا بھی انسان ہے۔ بات سن لینے کے بعد اس پہ تھوڑی دیر غور کرو۔ آسمان کے تمام امور فرشتے انجام دیتے ہیں، آسمان کے کام فرشتے انجام دیتے اور دنیا کے کام انسان انجام دیتے، اور انسان میں سے بھی وہ انسان انجام دیتے جو مسلمان رہتے، جو اپنے خالق کو پہچانتے، اپنے مالک کو پہچانتے، اپنے رازق کو پہچانتے، جن کو اللہ کی پہچان ہو جاتی، اور جو یہ دعویٰ کرتے کہ ہم محمد کو پیغمبر مانتے صلی اللہ علیہ وسلم، جو اطاعت کا دعویٰ کرتے، جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے، وہ ہے اس دنیا میں بھلائی بھی انسانوں سے قائم ہے اور برائی بھی انسانوں سے قائم ہے، اور ہم کیا قائم کرنے والے ہیں؟ اپنے آپ پہ غور کرو، اپنے آپ پہ غور کرو۔ جب سے ہم نے اسلام کا مطلب چھوٹا کر دیے، اسلام کو 5 ارکان کے اندر اور 6 شعبوں کے اندر کر ڈالے، خیر کے
بہت سارے دروازے ہم نے اپنے واسطے بند کر ڈالے، خیر کے بہت سارے دروازے بند کر دیے، خیر کے بہت سارے دروازے بند کر دیے۔ میں صرف میری فیملی کے لیے بنی ہوں، میں صرف میری فیملی کے لیے بنا ہوں۔ اپنی اپنی سوچ ہو گئی نا۔ سوچ کو بڑا کر کے دیکھو کہ اس دنیا میں بھلائی کا قائم کرنے والا بھی انسان ہے اور برائی کا قائم کرنے والا بھی انسان ہے۔ ہم کیا قائم کرنے والے ہیں؟ آسمان کے امور فرشتے انجام دیتے ہیں، آسمان کے کام فرشتے انجام دیتے ہیں، زمین کے کام انسان انجام دیتے ہیں۔ اپنے آپ کو باہر نکالو، اللہ کے کام میں لگ جاؤ، اچھی طرح سے سمجھو اس بات کو۔ شیطان کے پاس کیا بہانہ رہے گا؟ میں نے ان سے زبردستی نہیں کرا تھا، میں تو صرف بھڑکاتا تھا، عمل تو یہ خود کرتے تھے۔ برائی کا قائم کرنے والا بھی انسان ہے اور بھلائی کا قائم کرنے والا بھی انسان ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم میں سے کوئی شخص کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہشات نفس اس دین پہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، تم میں سے کوئی شخص کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہشات نفس اس دین کے تابع نہ ہو جائے جس کو لے کر میں آیا ہوں۔ نہیں، بہت دور ہے، ہم بہت دور ہے، ہم بھی دور ہیں، ہماری اولاد بھی دور ہے۔ غفلت کے مزے لینے دو، مت جگاؤ۔ آخر کب تک؟ اے اللہ، کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، آمین۔